جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرجوش اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ یہ جہاز اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا، جو اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، اور اس زمانے میں اس طرح کے پرجوش بحری جہازوں کا سفر بہت مقبول تھا، کیونکہ ہوائی سفر اس زمانے میں دستیاب نہیں تھا۔ مگر ٹائٹینک میں سفر کرنے والی ایک خاتون کے بارے میں علم نہیں ہوگا، جسے بیک وقت دنیا کی خوش قسمت اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا تھا۔ اس خاتون کو زندگی میں 3 بحری حادثات کا سامنا ہوا، اور خوش قسمتی سے وہ ہر بار بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس خاتون کا نام وائلڈ جیسپ تھا۔ وائلڈ جیسپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحری جہازوں کی میزبانی کے طور پر کیا تھا، اور عجیب واقعات کے باعث ان کا نام تاریخ میں درج ہے۔ در حقیقت زندگی کے آغاز میں بھی وہ موت کے منہ میں پہنچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب رہی تھی۔ وائلڈ کی پیدائش 1887 میں ارجنٹائن میں ہوئی تھی، اور بچپن میں تپ کی شکار ہو گئی، اور ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچی چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ تاہم وہ کرشماتی طور پر بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے باعث ان کا خاندان برطانیہ منتقل ہوا، اور جب ان کی عمر 23 سال تھی، ان کی کیریئر کا آغاز رائل میل لائن کے ایک جہاز کے بحری میزبان کے طور پر ہوا۔ بعد ازاں وہ وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی کے پرجوش جہاز RMS اولمپکس کے لیے منتخب ہو گئی، جو 1911 میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ ستمبر 1911 کو جہاز کے پہلے سفر پر روانہ ہو رہی تھی تو ان کے اندر خوف موجود تھا، کیونکہ موسم خراب تھا، مگر وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے سفر کے دوران ہی RMS اولمپکس ایک دوسرے جہاز سے ٹکرا گیا، مگر خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور دونوں ہی بحفاظت بندرگاہ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اولمپکس کے حادثے کے بعد وائلڈ کسی نئے جہاز کا حصہ بننے کے حوالے سے پرجوش نہیں تھی، مگر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی پر وہ ٹائٹینک پر سوار ہوئی۔ جس وقت ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تو یہ خاتون اپنے کیبن میں آرام کر رہی تھی، جس کے بعد وہ باہر نکل کر ڈیک پر گئی اور متعدد خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس پر سوار ہونے میں مدد کی۔ آخر میں وہ لائف بوٹ نمبر 16 پر سوار ہوئی اور ایک گمشدہ بچے کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ دیگر افراد کی طرح انہیں بھی اگلی صبح کارپیتا نامی جہاز نے بچا لیا، مگر اس سے قبل 8 گھنٹے تک وہ سمندر کے وسط میں مدد کا انتظار کر رہی تھی، اور بچہ پورے وقت گود میں رہا۔ بعد میں ایک خاتون نے وائلڈ کے پاس آ کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر یہ وائلڈ کی زندگی کا پہلا ایسا حادثہ نہیں تھا جب وہ ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز سے بچنے میں کامیاب رہی۔ ٹائٹینک کے حادثے کے 4 سال بعد یعنی 1916 میں وائلڈ برٹش ریڈ کراس کی نرس کے طور پر MMHS بریٹنکا پر سفر کر رہی تھی، جو پہلے تو ایک مسافر جہاز تھا، مگر جنگ عظیم اول کے دوران اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز بحیرہ ایجین میں سفر کر رہا تھا جب یہ ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ جب اچانک دھماکہ ہوا تو وائلڈ نے پانی میں چھلانگ لگا دی، مگر اس دوران ان کے سر پر زوردار چوٹ لگی، جس سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا اور بعد کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ مگر یہ علم دہائیوں بعد اس وقت ہوا جب وائلڈ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر شدید سر درد کی شکایت کی۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ جہاز سے بچنے کے دوران لگنے والی چوٹ سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا، جس کے اثر اب وہ محسوس کر رہی ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز میں موجود 1035 افراد کو بچا لیا گیا تھا اور 30 ہلاک ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے یہ تینوں جہاز ایک ہی کمپنی کے تھے اور ایک ہی کلاس کے سمجھے جاتے تھے۔ بحری جہازوں کے ڈوبنے اور جہاز کے سنگین حادثے کے باوجود وائلڈ نے اپنی ملازمت کو چھوڑا نہیں، بلکہ وائلڈ سٹار لائن کے لیے مزید چند سال کام کیا اور پھر ایک شپنگ کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال سمندر میں گزارے، اور انہیں اکثر مس انسنگ ایبل بھی کہا جاتا تھا، اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔